Let's come to grammar now. It's verbs. Honorable teacher, ہاں یہ پیج 10 پر ہے اور SLO ہے نمبر 8. verb پر ہم نے کلاس 1 میں بھی بات کی تھی، اور مجھے یاد ہے میں نے یہ کہا تھا کہ شروع میں آپ verb بھی ان کو بتائیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سمجھانے کے لیے جو آسان ورڈز ہیں وہ ہیں ڈوئنگ ورڈز. اس سے بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جس لفظ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے ہم ڈوئنگ ورڈ کہتے ہیں، اور اس کے لیے خاص طور پر جو ٹرم ہے انگریزی میں وہ verb ہے. So define verb as a word that expresses an action. For example, go, come, play, etc. آپ بچوں سے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ ask the students to say a few doing words. اب ایک امپورٹنٹ بات آ رہی ہے اور وہ یہ ہے، tell the students that we cannot make a sentence without a verb. Doing word یا ایکشن ورڈ کے بغیر ہم کوئی سینٹنس نہیں بول سکتے یا لکھ سکتے، بنا سکتے، کوئی سینٹنس نہیں بنا سکتے ورب کے بغیر. اب یہاں ایک سچویشن ایسی آ سکتی ہے کہ ہم چونکہ ورب کی ڈیفینیشن بچوں کو یہ بتا چکے ہیں کہ ایسا ورڈ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا پایا جائے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ یہ پوچھ ہی لے کہ سینٹنس ہے I am good یا he is sick، تو اب وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی اس سینٹنس میں ایکشن ورڈ کون سا ہے. تو یہاں آپ ان کو بتائیے گا کہ ورب ایک مین ورب ہوتا ہے اور ایک ہیلپنگ ورب ہوتا ہے. تو یہ آگے چل کے ہم اس کو پڑھیں گے بھی شاید دوسرے یا تیسرے چیپٹر میں. تو اس میں پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ he is sick تو پھر is ہے، یہ بھی verb ہے. Introduce the students the first, second and third form of verb right at this stage because they read them in text. آپ انہیں بتائیے گا کہ بھئی آپ چونکہ سٹوریز بھی پڑھتے ہیں اور سٹوریز پاسٹ میں لکھی جاتی ہیں، تو ہر verb کی ایک پاسٹ فارم ہوتی ہے اور ایک پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوتی ہے. آپ پاسٹ پارٹیسپل استعمال نہ بھی کریں تو سیکنڈ تھرڈ فارم کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو بتائیں. اور پھر ساتھ ابھی سے ہی ان کو تعارف کرا دیں آپ ریگولر اور irregular verbs کا، یعنی وہ verbs جو سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم ed یا d لگا کے بنا دی جاتی ہے وہ ریگولر verbs ہیں، اور جن پہ یہ بات اپلائی نہیں ہوتی وہ irregular verbs ہیں، جیسے teach, taught. یہاں کوئی ڈی اور ای ڈی نہیں ہے. Tell the students that capital letters are called uppercase alphabet and small letters are called lowercase alphabet because of their size. یہ اس کا تو کہ استعمال ہوا ہے بک میں، ان کو بتانا ضروری ہے.